پیش خدمت ہے ملکی اور بین الاقوامی ادیبوں کی تخلیقات پر مبنی سلسلہ زندگی کے موسم۔ آج کی مصنفہ ہیں امرتا پریتم۔ کتاب رسیدی ٹکٹ۔ آج آپ اس کی 13ویں قسط سماعت فرمائیں گے۔ ایک سلسلہ۔ 5 فروری 1972 کے اسٹیٹسمین نے ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ ایک رومانی نظم میں ایک شاعر پڑوسیوں سے کرسیاں مانگ کر لاتا ہے اور خالی کرسیوں کو اپنی نظمیں سناتا ہے۔ سوچتا ہے خالی کرسیاں سب سے اچھے سامعین ہوتے ہیں، ان میں نہ جوش کا دکھاوا ہوتا ہے، نہ وہ نظموں کو سنسر کرتی ہیں، لیکن اس قسم کی خودی سے محروم ہمارے کتنے ادیب ہیں جو صرف کرسیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ قیام کے ہال کمروں میں کلچرل فرنیچر بننا ان کی آخری منزل معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی مضمون کے اگلے حصے میں کچھ سطریں اس طرح تھیں: لیکن اصل ادیب اپنے ناظرین کی رگوں میں جیتا ہے، ان کے خوابوں میں اور ان کی زندگی کے تاریک کونوں میں۔ یہ سب لکھتے وقت اس میں ایک تازہ اداسی یہ بھی شامل تھی کہ ساہت اکادمی کے ایوارڈ کے لیے 1 یا 2 ووٹوں کی بنا پر ریکمینڈ ہوئی ایک معاصر کی کتاب تھی، جو پڑھی تو محسوس ہوا تھا کہ اس کتاب کو ایوارڈ ملنا نہ مصنف کے ساتھ انصاف تھا، نہ پنجابی ادب کے ساتھ۔ اس لیے میں نے اپنی آخری ووٹ اس کتاب کو نہیں دی تھی، اور میرے معاصر نے اس بات سے مجھ سے ناراض ہو کر چنڈی گڑھ میں جو پیپر پڑھا تھا اس میں میرے ناولز کو نوالوچو کہہ کر اور نظموں کو نقل کہہ کر جی بھر کے ان کی برائی کی گئی تھی۔ لیکن اس سال کے آخر میں اس ساری بات کی اور بھی مضحکہ خیز صورت دیکھنے میں آئی، جب جولائی کے آخری ہفتے میں ایک اور معاصر کے گھر بیٹھ کر اس معاصر نے شراب کا پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر شیخی بھگاری: آ گئی بی بی کابو، آ گئی، آ گئی بی بی کابو، آ گئی، 3 سال کے لیے کابو آ گئی۔ اور اس نے سامنے بیٹھے ایک اور معاصر کو بتایا: میں بھارتی گیان پیٹھ کمیٹی میں آ گیا ہوں، اب 3 سال بی بی کو ایوارڈ نہیں لینے دوں گا۔ اور پاس بیٹھے ایک اور مہربان معاصر نے اس کی شیخی میں ساتھ دیا: آ گئی بھائی بی بی کابو، آ گئی، 5 سال کے لیے کابو آ گئی۔ اور اس نے بتایا کہ ساہت اکادمی کی ایگزیکٹو میں ہونے کا یہ امرتا کا آخری سال ہے، آئندہ 5 سالوں کے لیے نیا انتخاب ہوگا، ہم امرتا کو اکادمی کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیں گے۔ میں وہاں ہوتی تو ایک کو اکادمی مبارک اور دوسرے کو گیان پیٹھ کی ممبری مبارک کہتی، مگر وہاں صرف موہن سنگھ تھا جس نے اس قسم کی بچگانہ حرکتوں کو صرف اداسی کے ساتھ دیکھا اور صبح میرے گھر آ کر مجھے اداسی سے سنایا: انعامات اور رتبوں کی تیز روشنی میں کھڑے وہ لوگ خواہ ہوا میں تلواریں چلا رہے ہیں، میں وہاں نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں تھی، نہ کبھی ہوں گی۔ ایک ہی تمنا تھی، میں اپنے دل کے اور اپنے ناظرین کے دلوں کے کسی گہرے گوشے میں ہوں، جہاں تک بھی جا سکی ہوں، صرف وہاں ہوں، صرف وہاں۔ اس سال کے آخر میں پھر اسی قسم کے دن آئے۔ چنڈی گڑھ سے ایک معاصر کا ٹیلی فون آیا: اس بار کس کتاب کو ووٹ دینا ہے؟ جو آپ کو ایوارڈ کے قابل لگتی ہے اس کو دے دیجئے۔ اس کو جس نے لینن پر کتاب لکھی ہے؟ لینن پر اس کی کتاب بہت گھٹیا ہے۔ ہاں گھٹیا تو ہے، لیکن وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ میری نظر میں معیار کے حساب سے کس کو ایوارڈ ملنا چاہیے؟ معیار کے مطابق سامنے آئیں 9 کتابوں میں سے صرف ایک کتاب تھی: 3 راتیں، جس کے پہلے حصے میں کسی کی پرانی روایت کو نئے سرے سے زندہ کیا گیا تھا، اور دوسرے حصے میں آج کی کہانی اور آج کی نثر کے اعلیٰ نمونے تھے۔ اس لیے اپنی رائے جس ایمان سے سوچی تھی اسی ایمان سے بتا دی، اور میرے معاصر کا فون بند ہو گیا۔ پھر اوروں سے سنا کہ تیسری رائے کا بندوبست کر لیا جائے گا اور ان 2 رائوں کو ملا کر میری رائے کو رد کر دیا جائے گا۔ معیار کے متعلق کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہاں معیار کا سوال نہیں تھا، یہاں تو سوال ضد کا تھا۔ اس لیے ضد نبھائی گئی اور ایوارڈ کا انتظام کر لیا گیا۔
1 जनवरी 1973 वाले दिन साहत अकादमी की एग्जेक्टिव मेंबर होने से 5 साल के बाद सुरखरू हुई हूँ। किसी जिम्मेदारी से सुरखरू होना गो रिहाई लफ्ज़ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ताहम एहसास ज़रूर रिहाई जैसा है, इससे इनकार नहीं कर सकती। उन बरसों के दौरान जब सिफारिश के फ़ोन आते थे या घर की घंटियाँ बजती थीं, हंसकर इमरोज़ को कहा करती थी, सबको ये समझा दो कि मैं 5 साल घर पर नहीं हूँ। लेकिन उस आखिरी साल सिफारिश के साथ किसी के हाथ किसी का थ्रेट भी आया था कि अगर उसको अकादमी का अवार्ड ना मिला तो वो जी भर के मेरे खिलाफ लिखेगा। इसलिए मेंबरी का ये आखिरी साल बीतने के बाद आज 1 जनवरी के रोज़ रिहाई का एहसास है। आज 9 रोज़ गोया उस आज़ादी के लिए मुझे नए साल की मुबारकबाद कह रहा है। इस किस्म के वाक़यात का सिलसिला बहुत तवील है। जब कभी पंजाबी नज़्म या पंजाबी कहानी का इंतखाब करती हूँ, थ्रेट आते हैं। अगर फ़लाँ की नज़्म या कहानी ना हुई तो फ़लाँ पर्चे का एक ख़ास एडिशन मेरे ख़िलाफ़ निकाला जाएगा। ख़ास एडिशन मुमकिन नहीं हो सकते तो मज़ामीन तो हो ही सकते हैं और वो अक्सर छपते हैं। इसी तरह पंजाब के कई मुआसरों को मुगालता पड़ता है कि टेलीविज़न का सारा कुछ मेरी सलाह के साथ होता है। मुझसे पूछ कर वो 2-4 बार फ़ोन करते हैं कि अगली बार उनकी नज़में होना चाहिए। बताने की कोशिश करती हूँ कि मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं, लेकिन 2-4 माह बाद फ़ोन वालों का लिखा हुआ कोई मज़मून छपा हुआ नज़र आता है या सरकारी महकमे को या मिनिस्टरों को लिखे मेरे ख़िलाफ़ खतूत की सदा सुनाई दी जाती है। सचमुच बहुत तवील सिलसिला है, गिनने पर ख़त्म ही नहीं होता। हाँ, मेरी तहरीर की पोर्नोग्राफी वाला वाक़या बड़ा दिलचस्प है। 1970 की एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुझे उसकी इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन मुंतखब किए जाने के बाद ऊपर से दबाव पड़ा था, जिसके बायस एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर मेरी नज़मों में पोर्नोग्राफी तलाश की गई और मालूम हुआ कि 1968 के मौके पर मैंने चीकोस्लोवाकिया पर जो नज़में रकम की थीं वो पोर्नोग्राफी थीं। पोर्नोग्राफी की ये तशरीह शायद दुनिया के अदब में और कहीं नहीं मिलेगी। अखबारों की अजीब रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से 15 मई 1973 को डिलीट की एजाज़ी डिग्री मिली थी। जिनको भी मिली थी उन्हें कुछ लफ्ज़ बोलने थे, मैंने भी बोले थे। लेकिन दूसरे रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बहुत अजीब थी मेरे बारे में और स्याह लक्ष्मी के बारे में कि वो दोनों मसरत की उछाल में गाने लग पड़ें। जो कुछ बोला था अभी याद है, हर्फ ब हर्फ यहाँ दर्ज कर रही हूँ, सिर्फ उस रिपोर्ट के जवाब के लिए। कुछ अरसा हुआ एक नज़्म लिखी थी, अक्षर यानी हर्फ। इस नज़्म के कुछ मिसरे हैं। एक पत्थरों का नगर था, सूरज वंश के पत्थर और चंद्र वंश के पंथर उस नगर में रहते थे और कहते हैं एक थी सिला और एक था पत्थर और उनका उस नगर में मिलाप लिखा था और उन्होंने मिलकर एक समरे ममनुआ चखा था। वो शायद चकमाक पत्थर थे जो पत्थरों की सेज पर सोए तो पत्थरों की रगड़ में से आग की तरह पैदा हुई। आग के मौसम में फिर बहती हवाएं मुझे जहां भी ले जाती, गर्म राखें मेरे बदन से झड़ती, फिर वही हवा कहीं से दौड़ती आई और हाथों के अंदर कुछ हर्फ लाई और कहने लगी, इन्हें नन्ही स्याह लकीरें न जानना, ये लकीरों के गुच्छे तुम्हारी आग के हमजोली। और इस तरह कहती वो गुजर गई आगे। तुम्हारी आग की उम्र उन हरफों को लगे। मैंने ज़िंदगी में कोई तमन्ना की है तो सिर्फ ये तमन्ना कि मेरी आग की उम्र शबाब उन हरूफ को लग जाए। आज आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इन हरूफ को पहचाना है, इनकी आग को पहचाना है और इस पहचान के लिए मैं हरूफ की इस आग की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मजहबी जिहाद। महाभारत का सबसे पुरअज़मत हिस्सा मुझे वो लगता है जहाँ कौरवों और पांडवों की जंग छिड़ने लगती है।
تب یدشڑ میدان جنگ کو اکیلا اور پیدل پار کرتا سامنے غنیم کے لشکر میں کھڑے احباب سے جنگ کی اجازت لینے جاتا ہے۔ وہ دشمن فوج کی صفوں میں کھڑے بھیشم پتامہ کو آداب بجا لاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے آپ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، جنگ کی اجازت دیجیے اور فتح کی دعا دیجیے۔ بھیشم پتامہ جواب دیتے ہیں، اس جنگ میں میرا یہ جسم تو دریودن کی طرفداری ہی کرے گا کیونکہ اس کا نمک کھایا ہے، لیکن مذہب سے وابستہ دل تمہاری طرف رہے گا، تمہارا بھلا چاہے گا، تمہاری جیت چاہے گا۔ یدشڑ اسی طرح گرو دروناچاریہ کو بھی آداب بجا لا کر پاچاریہ کو بھی، میں نے اپنے معاصروں کے ساتھ عمر جتنی لمبی جنگ لڑی ہے، اب اس کتاب میں ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھنے لگی ہوں، ان کے قلموں کا احترام کرتے ہوئے ان سے ہی نیک خواہشاں چاہتی ہوں کہ اصولوں کی اس جنگ کو پوری طرح سے قلم بند کر سکوں۔ مہابھارت کی اسی جنگ میں یدشڑ نے ہر طرف کی افواج کے درمیان کھڑے ہو کر کہا تھا، جو بھی بہادر سپاہی میری امداد کے لیے میری فوج میں شامل ہونا چاہے اس کو خوش آمدید ہے۔ اور یہ سن کر دریودن کا چھوٹا بھائی یویوتس آگے بڑھا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج وہی لفظ نئے ادیبوں کے لیے دہراتی ہوں کہ جس نے اصولوں کی لڑائی لڑنا ہے اس کا استقبال ہے۔ یہ جنگ جاری رہے گی، میرے تک اور میرے بعد بھی، اور صرف آج کی نہیں، آنے والی نسلوں میں سے بھی جو کوئی قلم کے سچ کی صف میں آنا چاہے گا، وقت اس کا استقبال کرے گا۔ متہاس یعنی روایتی تاریخ میں جس طرح کئی چہرے بیگانے چہروں کا روپ دھار کر کسی کو فریب دیتے نظر آتے ہیں، زندگی میں بھی کئی اعتقاد اور کئی امیدیں فریب کار ہوتی ہیں۔ ادبی دنیا میں سنت سنگھ سکھوں کے بارے میں میری پہلے روز سے رائے تھی کہ ایک تنقید نگار کے ناطے ان کی ذمہ داری اور ایمانداری ایسی بنیادی قدروں کے ساتھ بالکل ہی کوئی واسطہ نہیں۔ جو سال بیتتے گئے میری رائے بڑی صحیح ثابت ہوتی گئی۔ موہن سنگھ جی کے بارے میں میری رائے تھی کہ وہ اچھے شاعر کے ساتھ ساتھ اچھے دل کے انسان ہیں، لیکن کمزور قدروں قیمتوں کے لیے ڈٹ جانے والے نہیں۔ میری یہ آرا بھی وقت پا کر صحیح ثابت ہوئی۔ لیکن نوتیج سنگھ کے بارے میں میرا مضمون، میرا دوست، میرا ہمدم اور کرتار سنگھ دگل کے متعلق میرا مضمون ٹھنڈا دستانہ ان کے لیے میرے معاصرانہ پیار کو دیکھتے دیکھتے جھٹلا گئے۔ پہلا مضمون ایک یقین کے ساتھ اور دوسرا ایک امید کے ساتھ لکھا تھا، لیکن میرا یقین بھی مجھے فریب دے گیا، میری امید بھی۔ ہری بھجن سنگھ کے ساتھ امید لگائی تھی، لیکن زیادہ نہیں۔ انہوں نے جب اپنے ماننے والوں سے میرے متعلق گھٹیا مضامین لکھوا کر ان میں ایک لذت لینا شروع کی، مجھے زیادہ حیرت نہیں تھی۔ صرف رحم آیا تھا کہ وہ اپنے اندر کے شاعر کی شخصیت کو اپنے ہاتھوں کثیف بنا رہے ہیں، اور جو سادھو سنگھ ہمدرد یا کوئی اپنے دلوں کی تنگ گلیوں میں بھٹکتے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میرا کچھ بھی مشترک نہیں، نہ کوئی یقین، نہ کوئی امید۔ اس لیے نہ اس کی کوئی حیرت ہوتی ہے، نہ درد۔ گربچن سنگھ بھلر نے جب میرے اور ہری بھجن سنگھ کے خلاف ایک افسانہ گڑھا جو قطعاً کذب پر استوار کیا گیا تھا، تو اس تماشے کو دیکھ کر صرف افسوس کے ساتھ منہ پرے کر لیا۔ یہ افسانہ پریت لڑی کے مئی 1973 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اسی ماہ 15 تاریخ کو دلی یونیورسٹی کی طرف سے ڈی.لیٹ کی اعزازی ڈگری ملی تھی۔ دوستوں کے اور ناظرین کے خط آ رہے تھے، اور ان میں ایک خط گوربخش سنگھ جی کا ملا۔ اپنی ادبی زندگی کے ابتدائی سالوں میں میں نے گوربخش سنگھ جی کے ساتھ آدرش ایسے لفظ کو بھی جوڑا تھا، اور دل کے گہرے احترام کو بھی، اور اس کے ساتھ اس امید کو بھی، اب قدروں اور قیمتوں کی حفاظت ان کے ذمہ ہے۔ ان کے بزرگ ہاتھ کے رہتے مجھے ایسی نئی ادیبہ کے لیے کیچڑ سے بھری گلیوں میں سے گزرنا کچھ سہل ہو جائے گا۔ لیکن دیکھا تھا وہ بہت جلد اس سب کچھ سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ ٹھیک تھا، اپنے راہ اپنے پاؤں چلتے تھے، اس لیے دل میں کوئی گلہ نہیں تھا۔ آنے دیا، نہ گلہ نہ امید۔ تاہم ان کے لیے کچھ احترام کا رشتہ میں نے اپنے دل میں ہمیشہ بنائے رکھا۔ ان کی سوانح عمری میں اپنے متعلق کچھ تعریفی سطریں پڑھ کر ایک خط بھی ان کو لکھا۔ آپ کی سطروں کو میں نے خلعت کی طرح زیب تن کیا ہے،
اور ان کا بھی جواب میں شیریں سا خط آیا تھا، لیکن جب پریت لڑی نے میرے خلاف کہانی شائع کی تو امروز کو ایک مغالطے کا کچھ وہ مقام نظر آیا جہاں کھڑے ہو کر اس نے سوچا، ہو سکتا ہے کہانی چھپنے سے قبل گوربخش سنگھ جی نے نہ پڑھی ہو اور اس کا انتخاب صرف نوتیج سنگھ کا انتخاب ہو۔ سو اس نے اس روز ایک خط گوربخش سنگھ جی کو لکھا، صرف سردار گوربخش سنگھ جی کے نام۔ مئی کی پریت لڑی پڑھی، حیرت ہے کہ کسوٹی ایسی کہانی آپ نے کیسے شائع کر دی جو کہانی کے طور پر بھی پست ہے اور جس نیت سے لکھی گئی ہے وہ بھی پست ہے۔ یہ جھوٹی کہانی ہے۔ امرتا کو اس طرح کی تحریروں سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، لیکن جس صحیفے میں اس قسم کی تحریر شائع ہوتی ہے اس صحیفے کے متعلق اور اس کے مدیروں کے تعلق اپنے نقطہ نظر میں ضرور ایک فرق پڑ جاتا ہے۔ یوں تو پنجابی کے بہت سے پرچے ہر ماہ اکثر اس قسم کی سوقیانہ تحریریں لکھ کر اور چھاپ کر کاغذ اور حروف میلے کرتے ہی رہتے ہیں۔ لگتا ہے آپ نے یہ افسانہ شائع کرنے سے پہلے پڑھا ہی نہیں، اور اگر واقعی میں ہی نہیں پڑھا تو آپ نے ہمارے ساتھ اور اپنے پرچے کے ساتھ برا کیا ہے۔ ایک بری کہانی کی طرح پریت لڑی کو گھٹیا اور سکینڈلز پرچوں کی قطار میں کھڑا کر کے آپ نے اپنے ساتھ بھی برا کیا ہے۔ ایک گلے کے ساتھ، ایک احترام کے ساتھ، آپ کا امروز 21 مئی 1973۔ اسی شام ایک سبب تھا کہ لندن سے آئے اوسار جنڈیالوی نے امروز کو کناٹ پیلس میں ملنا تھا۔ 6:30 کا فون پر وقت دیا ہوا تھا۔ میں نے 7 بجے حیدرآباد سے آئی ادیبہ جیلانی بانو سے وہاں ویسٹرن کورٹ میں ملنا تھا، اس لیے امروز کے ساتھ ہی گئی تھی۔ اوسار جنڈیالوی وقت پر آ گیا، لیکن ساتھ میں ہری بھجن سنگھ بھی تھا۔ اوتار نے چائے پینے کے لیے کہا۔ اوتار، ہری بھجن، امروز اور میں ریمبل میں جا کر سرد کافی پینے چل پڑے۔ ہم سب باتیں کرنے لگے، لیکن کھوکھلی باتوں کا کچھ رخ موڑنے کے لیے میں نے ہری بھجن سے کہا، اس بار پریت لڑی نے بڑے پیار سے آپ پر ایک کہانی شائع کی ہے۔ ہری بھجن سنگھ نے سطحی ہنسی کے ساتھ کہا، وہ آپ کے خلاف بھی تو ہے؟ کہا، میرے تو ہے ہی، لیکن میں تو اس کماش کی چیزیں پڑھ کر ان کی خوگر ہو چکی ہوں۔ اور میں نے ہری بھجن سنگھ کی جانب دیکھا، دیکھنے کے معنی تھے، مجھے اس برداشت کی خوگر بنانے میں تم بھی تو شامل ہو، تمہارا بھی شکریہ۔ کچھ دیر بعد ہری بھجن سنگھ نے کہا، لیکن نوتیج نے کس خیال سے شائع کی؟ کم سے کم کہانی کے طور پر تو اچھی ہوتی، بیچارے پڑھنے والوں کو کیا ملا؟ جواب دیا، بیچارے پڑھنے والوں کی قیمت پر 2 آدمیوں نے لذت لے لی، ایک لکھنے والے نے، ایک چھاپنے والے نے۔ ہری بھجن سنگھ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اچانک کہا، صرف 2 آدمیوں نے نہیں، میں نے بھی کچھ لذت لی ہے، یہ کہ بھلر اب اس قسم کی پست کہانیاں لکھنے والا بن گیا ہے۔ کہا، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے، غیر مرد ایسی عمدہ کہانی لکھنے والا بھلر اب اس طرح کی پست کہانیاں لکھنے لگ گیا ہے، یہ دکھ ہے۔ مجھے یہی محسوس ہوا تھا، کہہ دیا، اور ریمبل سے اٹھ کر میں اور امروز اکیلے ہوئے تو صرف امروز سے کہا، بس یہی برا پہلو ہے ہری بھجن کا کہ آج بے ساختہ اس کے منہ سے جو کچھ نکلا وہ اس کی دوہری شخصیت کو بے نقاب کر گیا۔ ایک اچھے بن رہے ادیب کا یوں پستی میں گر پڑنا اس کو لذت دیتا ہے، اس کو یہ درد نہیں اٹھتا کہ ہمارا ایک افسانہ نویس ختم ہو گیا۔ وقت تھا جب 1960 میں میں امروز کا ساتھ چنتے وقت دل کی بڑی نازک حالت میں تھی۔ اس وقت میں نے اس ہستی کو یاد کیا جس نے مجھے پیدائش دی تھی، لیکن وہ چہرہ اب دنیا میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس شبیہ کو گوربخش سنگھ جی کی صورت میں سے دیکھنا چاہا تھا۔ خط لکھا تھا، جس ہستی کو دارجی پکارا کرتی تھی آج وہ دنیا آب و گل میں نہیں ہے۔ وہ لفظ آج آپ کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ آپ 1-2 روز کے لیے میرے پاس آئیں، میں دل کے کرائسس میں مبتلا ہوں۔ اس خط کے اب مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، تاہم اس کے معنی اصالتاً یہی تھے، لیکن خط کے جواب میں گوربخش سنگھ جی نہیں آئے۔ خیر، میری اداسی نے ہی مجھے قوت عطا کر دی اور میں اکیلی اس پریشان حال سے نکل آئی، لیکن جس بچپن نے کسی شخصیت کے اثر کو گہرائی سے قبول کیا ہو، اس کی جوانی بھی اس اثر کا ٹکڑا گلے سے لگا کر رکھتی ہے، اور پھر اس کی پیر سالی بھی اس کو اپنے ماضی کی کمائی سمجھ کر اپنی کسی جیب میں ڈالے رہتی ہے۔
میں نے گوربخش سنگھ کے اس اثر کے تحت ان کی جانب سے آنے والے خط کے نقوش کا تصور بھی قائم کر لیا تھا۔ صرف نقوش نہیں، حرف حرف اس کی صورت قیاس کر لی تھی۔ میرے قیاس میں ان کا خط تھا: پیارے امروز، میری پریت لڑی میں اس طرح کی فالتو کہانی چھپنے پر بھی تمہارا احترام قائم رہا ہے۔ میں تمہارے اس احترام کو پیار بھیجتا ہوں، اور جس طرح تمہیں محسوس ہوا ہے کہ یہ کہانی چھپنے سے قبل میں نے نہیں پڑھی، وہ ٹھیک ہے۔ مجھ پر تمہارا یقین سچا ہے۔ یہ کہانی اگر میں نے پڑھی ہوتی تو شائع نہ ہوتی، لیکن یہ خط میرے قیاس میں پھولوں کی طرح کھلا، اور اس کی بجائے جو خط آیا اس کو پڑھ کر اس کا حرف حرف مرجھا گیا۔ میرے خیال میں ایک ادیب کی پہلی وفا اپنے قلم کی اقدار کے ساتھ ہوتی ہے، اور بیٹے بیٹی چاہے کتنے بھی عزیز ہوں، ان کے ساتھ یہ وفا ثانوی درجے پر ہوتی ہے۔ لیکن گوربخش سنگھ جی نے اپنے قلم کے ساتھ اپنی وفا کا حق نہیں ادا کیا۔ میرا درد یہ تھا، وہ کہانی میرا درد نہ تھی۔ گوربخش سنگھ جی کی طرف سے امروز کے خط کا جواب آیا، لیکن ان کے اتنے کمزور جواب سے ان کے لیے میرے احترام کو بھی ایک بار شرم آ گئی۔ ان کے خط میں بجائے کچھ افسوس کے لکھا تھا: میں سمجھا دوں گا، آپ پھر اس کہانی کو پڑھیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کہانی کے مصنف نے ایڈیٹر کو پہلے ہی لکھا تھا کہ یہ کہانی دو معاصروں کے خلاف ہے، لیکن اگر ہمت و جرت ہے تو شائع کر دیجیے، اور ایڈیٹر نے یہ ہمت و جرت کر لی تھی۔ سو جان بوجھ کر شائع کی کہانی کو اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امرتا کے خلاف نہیں، اور اس کہانی کو پھر پڑھنے کا سمجھاؤ دے رہے تھے۔ یہاں اس دوسرے ایڈیشن میں کچھ اور سطریں کہنی ضروری ہیں۔ رسیدی ٹکٹ کے پہلے ایڈیشن کے بعد اچانک ایک روز نوتیج کا فون آیا: یہ بات غلط ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بولتا، میں صرف آپ کے بارے میں نہیں بولتا۔ 2 روز قبل نوتیج کا لڑکا سمیت مجھ سے ملنے آیا تھا، اپنی نئی کہانی کی بات کر رہا تھا ناگمنی کے لیے، اور میں نے کہا تھا کہ ناگمنی کے کئی کالم ہیں، ان میں تم بھی لکھو، اپنے پاپا سے بھی کہو، اگر وہ چاہیں تو ضرور لکھیں۔ اور اس نے کہا تھا: میں تو لکھوں گا، لیکن ان کو آپ خود کہیں۔ اور میں نے ہنس کے کہا تھا: وہ میرے ساتھ نہیں بولتے۔ سو یہ پس منظر تھا جس کے جواب میں نوتیج نے فون کیا اور پھر مل کر کہا: آئیے ساری غلط فہمیاں دور کر لیں۔ ہم کئی گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ نوتیج کی دوستی کو پھر سے حاصل کر کے مجھے سچ مچ کچھ کھویا ہوا مل رہا تھا۔ اس لیے جب آخر میں نوتیج نے کہا: آپ کے خلاف میں نے جو کچھ شائع کیا ہے جان بوجھ کر نہیں، بس مان لیجئے کہ وہ انجانے میں ہوا تھا، اور میں نے جواب دیا: نوتیج، اگر تم میں یہ کہنے کی جرت ہے تو مجھ میں اس مان کو لینے کی جرت ہے۔ انسان چاہے تو ہر حادثے سے بڑا ہو سکتا ہے۔ حادثے تو کھڈیں خلیجیں ہوتی ہیں جن پر سے گزر سکنے کی قوت انسان کے پاؤں میں ہونی چاہیے۔ سو میں نے اور نوتیج نے اس مذکورہ بالا حادثہ کو عبور کر لیا۔ اب اس کا ذکر محض ماضی کی مشکل لمحات کی تاریخ کی مانند ہے۔ مجھے نہیں معلوم کسی اور زبان میں یوں ہوتا ہے یا نہیں، لیکن پنجابی پریس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی بھی خبر جیسے چاہو گھڑی جا سکتی ہے۔ جنوری 1975 میں ناگپور کے مقام پر عالمگیر ہندی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں 30 ملکوں کے 100 سے زائد نمائندوں نے حصہ لیا۔ ان کو اعزاز دیتے ہوئے اس کانفرنس نے بھارت کی 15 زبانوں کے 15 ادیبوں کو بھی اعزاز دیے تھے، جن میں سے ایک میں بھی تھی۔ پنجابی ادیب ہونے کے ناطے اس خبر میں مغالطے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن میرے معاصروں کے ایک پرچے نے لکھا مجھے مخاطب کر کے: آپ نے عالمی ہندی کانفرنس ناگپور میں ہندی ادیب کے طور پر اعزاز لیا، حالانکہ آپ کی ہندی میں شائع ہوئی سبھی کتابیں ترجمے ہیں، اور آپ نے اس راز کو چھپا کر اپنی زبان سے غداری کی ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس پرچے کے ساتھ جو ادیب متعلق ہیں وہ دہلی یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ ہیں۔ اس قسم کی ذمہ دار جگہ پر بیٹھے لوگوں کو منطق اور دلیل کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ ایک سیدھی سادی خبر کو یوں توڑ مروڑ سکتے ہیں تو عام پریس سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ کمیونسٹ پریس کو عام لوگوں کے پریس کے معیار سے بلند خیال کرنا قدرتی بات ہے، لیکن عوامی لہروں سے جڑا ہوا پریس سنجیدہ اور مدبر ہونے کی بجائے کس قسم کا ہے، اس کی ایک خوفناک مثال میرے سامنے ہے۔ 1 اگست 1975 کے روزانہ اخبار لوک لہر میں جس طرح کا پست خیالات کا حامل مضمون شائع ہوا،
मेरी राय में दुनिया के किसी प्रेस में नहीं शाये हो सकता। मेरे माहनामा नागमणि को लच्चर और फुहश कहा गया, जिसकी दलील ये थी वो चेकोस्लोवाकिया के हादसा के मौके पर मैंने नज़में लिखी थीं और मुझे 3 रात नींद नहीं आई थी, और ये मजमून जितने पस्त अल्फाज में लिखा गया वो शायद दुनिया के किसी प्रेस में नहीं छप सकता। सबसे उदास बात यह है कि पंजाबी प्रेस के किसी भी कोने से इस सब कुछ को कुछ ना कहा गया, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती। कभी दिल भर आए तो सिर्फ नज़म लिख सकती हूँ, वो लिख देती हूँ और कुछ भी मुमकिन नहीं। ऐसे ही किसी मौके पर लिखा था, परछावे को पकड़ने वाले सीने में फरोज़ां आग की परछाई नहीं होती। ये सब कुछ ठीक है, ताहम यही सब कुछ नहीं। जिसके हाथ में भी कलम है वो ज़मीन की मानिंद कलम की औलाद है, इसलिए उनमें बाहमी नज़दीकी रिश्ता है। सती और हरभजन सिंह के कलम में जो भी जोर है वो इसी रिश्ते के पेश नज़र मुझे अपना लगता है, और इसीलिए उनसे मायूस हुए दिल में एक सोज भी शामिल है, एक यासंगेज उदासी भी। जानती हूँ कलम के रिश्ते से वो लोग मेरे दिल के इस अपनेपन को नहीं समझेंगे। ये कदरें कीमतें उनके दिल का हिस्सा नहीं, ये सिर्फ मेरी हैं। ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि सिर्फ वो नहीं, दुनिया के किसी हिस्से में जो कोई भी कलम के धनी हैं वो मेरे हैं, मेरे माजी का, मेरे हाल का और मेरे मुस्तकबिल का हिस्सा। मेरे दिल की हालत सिर्फ मेरी हदूद तक महदूद नहीं, ना जिस्म तक, ना ज़माने तक। वो कोई भी हो सकते हैं जो मुझसे हज़ारों साल कबल हुए हों, और वो भी कोई भी हो सकते हैं जो मुझसे हज़ारों साल बाद होंगे। मुल्की व बैनुल-अक़वामी अदीबों की तख्लीक़ात पर मबनी सिलसिला आपने सुना, ज़िंदगी के मौसम। आज की किताब थी रसीदी टिकट और मुसन्निफ़ा थी अमृता प्रीतम। इसे आपके लिए सौती तश्कील दी हैदर फारूक ने। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो अपनी राय से नवाजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।